سورہ جمعہ میں ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث کی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر مبارک ہوتا ہے وہاں پر یہی آتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہاں پر صرف وہ جو بعثت کے مقاصد ہیں ان پر مختصر بات کرنے کا جو مقصد اور ارادہ ہے۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث جس نے مبعوث کیا، فی الامیین رسولا، امیوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، تو وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کریم کی آیات بینات کو تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، تو آیات بینات کی تلاوت کا جو مقصد ہے اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ قرآن کریم نازل ہوا اہل عرب میں، تو عرب جو ہیں وہ عربی زبان، چونکہ قرآن بھی عربی مبین عربی زبان میں نازل ہوا، تو اس لیے ان کے جو اولین مخاطب تھے قرآن کریم کی جو نزول مبارک کے بعد، تو وہ اہل عرب تھے۔ تو جب ان کے سامنے تلاوت آیات کی جاتی تھی تو وہ فوراً سمجھ جاتے تھے، ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ تلاوت کی گئی آیات مقدسات اور آیات بینات کے کیا مقصد ہے، کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ تو اس میں وہ فرماتا ہے قرآن والذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ بعثت کا دوسرا جو مقصد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ آیات بینات کی تلاوت۔ اچھا، اب چونکہ اہل عرب قرآن کریم کے اولین مخاطبین میں سے تھے اور وہ عربی زبان کو تو عربی زبان کو سمجھنے کی وجہ سے پھر وہ فوراً سمجھ جاتے تھے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ آیات بینات کی تلاوت کے نتیجے میں ان کا تزکیہ نفس ہوتا تھا، ان کو پاک کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان کو پاک کرنا ہے، ان کے نفس کو پاک کرنا۔ تو دوسرا مقصد ہے بعثت مبارک کا کہ تزکیہ نفس کر، یعنی ان کے نفوس کو پاک کر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی حیات طیبہ میں ان چاروں کاموں کو بدرجہ اتم، آخری درجے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، سوال کیا تھا کہ کیا میں نے تم تک اپنا اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی پہنچا دیا، بلا سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ تو پہلا بعثت کا مقصد ہے تلاوت آیات۔ اب تلاوت آیات تو جو صرف اور صرف تلاوت آیات تو ان لوگوں کے لیے، باقی آگے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری جگہ پر فرمایا لِتُبَيِّنَ، کہ آپ واضح کر دیں، کھول کھول کر بیان کر دیں، وضاحت سے بتا دیں ان کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو اللہ کی آیات بینات نازل ہوئی ہیں، ان کو کھول کھول کر واضح کر کے ان کو بتا دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے۔ تو خیر اب اور اس کے آگے آیات ہیں۔ تو
اور پھر دوسرا مقصد تلاوت آیات کے بعد ان کا تزکیہ نفس کا، یعنی نفس کا پاک ہونا، جو انسان کے اندر جو نفس کی جو چونکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ بذات خبیث ہے، تو اس کی جو خباثت ہے، اس کی خباثت کو دور کرنا، اور اس کی جو آلائشیں ہیں، جو اس کے اندر برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان سے نفس کو پاک کر دیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے، دوسرا مقصد۔ اور تیسرا مقصد کہ کتاب جو قرآن کریم اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، اس کی تعلیم میں پھر آگے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جب ان کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، پھر اس کا شان نزول بتانا ہے، پھر اس کی تفصیلات، اس کے جو محکمات، متشابہات اور فرائض، واجبات، احکامات، جو ساری تفصیلات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمایا، قرآن کریم کی تعلیم۔ اور چوتھا مقصد حکمت، تو چونکہ حکمت من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت کا مطلب دانائی، سمجھنا، معاملہ فہمی، اور اب یہ اس کے بہت سارے الگ الگ تفصیلی معنی ہیں، تو عمومی طور پر حکیم، حکمت والا، سمجھ والا، بوجھ والا، دانائی والا، اپس اینڈ ڈاؤنز کو سمجھنے والا، پازیٹیو نیگیٹو کو سمجھنے والا، معاملہ فہم، زمانہ شناس، یہ سب مطلب۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیات بینات اور کتاب کی جو تعلیم ہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان کو حکمت آتی، سمجھ آتی، تو یہ سارے جو ہے بنیادی مقاصد۔ تو ان مقاصد پر غور کرنا جو ہے، یہ بھی جو حضرات اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہہ لیں آپ، جو جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، میں آپ کو وارث کرا دیں، تو وارث کا کام وہی ہوتا ہے جو جس کا وہ وارث ہے، اس نے جو کام کیے ہیں، جو بتائے ہیں، ان کو اسی طرح ان کو آگے منتقل ہوتا ہے، اور ان کا بھی کام ان کو آگے اسی طرح منتقل کرنا، یہی وارث کا اصل کام ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وارثین کو، جو وارث سمجھنے والے ہیں اپنے آپ کو، جو نائب سمجھنے والے ہیں اپنے آپ کو، پہلے تو ان کو ان اتنے بڑے بڑے الفاظ کو اپنے اوپر منطبق کرنے سے پہلے اپنی جو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، کیا وہ ان تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں، کیا وہ ان تقاضوں کا علم رکھتے ہیں۔ علم رکھیں گے تو سمجھیں گے، سمجھ رکھیں گے تو پھر ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو کتاب و سنت سے، قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہے، اس میں بعد میں جو دوسرے لوگوں کی باتیں ہیں وہ شامل نہ کریں، وہ بیان نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کی باتیں جو ہے وہ بیان۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم، کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، جاننے کے بعد انسان کو کوئی تشنگی رہتی ہی نہیں، اور اگر کسی کو رہتی ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ السلام علیکم۔